بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا یہ ارشاد جو ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، وہ سیرت سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کی سیرت طیبہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی بنیاد اور اساس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی گئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان میں دستور کیا ہوگا؟ قرآن و سنت ہمارا دستور ہوگا۔ 76 سال میں پاکستان نے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو حاصل کی وہ ہماری ایٹمی قوت ہے۔ بے وسائل تھے ہمارے پاس، تو ہمارے بزرگ جو بتاتے ہیں کاغذوں کو مرتب کر کے جوڑنے والی پن بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت بنایا۔ اب پاکستان کو، جہاں پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، وہاں پاکستان کو ایک معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط ملک بھی بننا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا ملک معاشی استحکام کی طرف چلنے لگتا ہے تو مصائب اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے والی قوتوں کو اندرون سے بھی بہت سارے دوست مل جاتے ہیں جو دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے ہمیں شیعہ سنی فرقہ وارانہ تشدد کا شکار کیا گیا اور پھر ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارا دشمن ہم ہی میں سے لوگوں کو تلاش کر لیتا ہے۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن آواز بلند کرنا، اصلاح کرنا، اپنی بھی اور دوسروں کی، یہ ایک مسلمان کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں خیر امت اسی لیے کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیں کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہیں، اچھائی کی طرف لوگوں کو راغب کریں، برائی سے لوگوں کو روکیں۔ آج جبکہ پاکستان میں معاشی طور پر بہت بہتری آ رہی ہے، آج سے چند ماہ، 2 سال یا 1 سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ آج پاکستان میں معاشی ترقی اور اقتصادی ترقی کے راستے کھل رہے ہیں۔ ایک ادارہ SIFC بنایا گیا جو ہمارا ویژن تھا ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دورے حکومت میں PDM کی حکومت جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھرپور تعاون کیا، اور آج اسی ادارے کے ذریعے ملک کے اندر آپ دیکھیے کہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، انویسٹروں کے لیے سہولت کاری بھی ہو رہی ہے، اور ہر طرح سے پاکستان کے اندر ہمارے دوست برادر اسلامی ممالک بھی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ سیاسی میدان میں ہمیشہ مذاکرات اور بات چیت، اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ آج اگر ہم مذاکرات کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ما سوائے ایک متشددانہ سوچ کے اور قوم کو ایک نئی ایسی سمت میں ڈال دینے کے جس سے صرف نفرتیں پیدا ہو اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ احتجاج جمہوری معاشروں میں حق ہوتا ہے لوگوں کا، جمہوری جماعتوں کا، لیکن اگر اس احتجاج میں تشدد ہو، اگر اس احتجاج کے اندر نفرت ہو، تو پھر وہ قوموں اور ملکوں کی ترقی کی بجائے
تنزلی بن جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف مذہبی جماعتیں ہیں، ہر کسی کو اقتدار ملا ہے، اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، لانگ مارچ بھی ہوئے ہیں، احتجاج بھی ہوئے ہیں، لیکن جو تشدد کا عنصر ہے اس کی کسی بھی صورت حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مذاکرات کے لیے ہمیشہ ٹیبل پر سیاسی قائدین کو بیٹھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی جماعت ہو یا مسلم لیگ ہو، تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، آپ نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھا کہ 26ویں ترمیم کے معاملے پر تمام تر اختلافات کے باوجود مذاکراتی عمل جو ہے وہ ہوا اور اس کے نتیجے میں 26ویں ترمیم منظور ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اور پاکستان کے پڑوس کے اور اس خطے کے حالات ہیں، اس میں پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں بہت احساس کرنا ہے کہ مستقبل پاکستان کا ہم نے کس طرح مضبوط اور محفوظ بنانا ہے۔ ہم نے سیاسی اور مذہبی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے ہم نے جو اپنا کردار ہے اور اپنی گفتار ہے اس کو کس سمت میں رکھنا ہے۔ احتجاج کی کال میں نے جیسے کہا جمہوری حق ہے، لیکن اگر اس میں یہ بات ہو کہ کفن باندھ کر آئیں گے، لاشیں دینے آئیں گے، لاشیں گرانے آئیں گے، تشدد کریں گے، ماریں گے، مر جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کے بہت سارے ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل کے لیے ہم تحریک انصاف سے تیار ہیں، اور جمہوریت کا نعرہ لگانے والی جماعتوں کو آپس میں ہی بات چیت کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ دور رہنا چاہتی ہے سیاست سے تو ہم کیوں بار بار ان کو پکڑ کے سیاست میں لاتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو، غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمارے دوست برادر اسلامی ممالک نے، ہمارے دوست چائنا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے قدم بڑھایا ہے۔ ہم سب کو مل کر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر کہیں پر کوئی تشدد کا عنصر ہے اسے ختم کرنا چاہیے، زیادتی کسی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک بات کہوں گا اور بار بار کہوں گا کہ حکومت ہو یا حزب اختلاف، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ میری یہی التماس ہے، یہی التجا ہے کہ بیٹھیے، بات کیجیے، چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نفرتوں، تشدد اور انتہا پسندی سے کبھی بھی منزل نہیں ملا کرتی۔ ناظرین، میں آج تھوڑی سی بات جو یہ فیک نیوز ہے، جو یہ غلیظ پراپوگنڈے ہوتے ہیں، ان پہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ہم نے گزشتہ 3-4 روز سے دیکھا کہ ایک غلیظ پراپوگنڈا مہم ارض حرمین شریفین اور مملکت سعودی عرب کے حوالے سے شروع ہوئی۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کس طرح آج کے دور میں جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے، جدید سہولتوں کو استعمال کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ ریاض میں کوئی ایسا میوزک کا فنکشن ہوا ہے جس میں بیت اللہ کی تصویر بنائی گئی، شبیہ بنائی گئی۔ بہت پریشانی ہوئی۔ ہم سب جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا ایمان مکہ اور مدینہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ ہے۔
تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک باکسنگ کے رنگ کو اس انداز میں پیش کیا گیا، اس کو بگاڑا گیا کہ لگے کہ بیت اللہ کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ الحمدللہ جلد ہی یہ سازش بے نقاب ہو گئی، اور جو مسلمان پریشان تھے ان کی پریشانی دور ہوئی۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مملکت سعودی عرب، اگر ہم 56-57 اسلامی ممالک میں دیکھیں تو وہ واحد مملکت ہے جو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ فلسطین کے مسئلے پہ سب سے زیادہ امداد کرنے والی فلسطینیوں کا جو ملک ہے وہ سعودی عرب ہے۔ اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا، جس میں ہمارے وزیر اعظم بھی تشریف لے گئے تھے، کہ او آئی سی کے سربراہ، یعنی او آئی سی اور عرب اسلامی ممالک کے سربراہ ریاض میں جمع ہوئے، اور جو تقریر وہاں پر سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے کی، اس نے ہر چیز کو واضح کر دیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی بھی صورت سعودی عرب فلسطینیوں کے معاملے کے اوپر کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ مہم شروع کر دی گئی۔ جب یہ دیکھا گیا کہ سعودی عرب اپنے موقف پر قائم ہے، تو کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے اور سعودی عرب کی قیادت کے درمیان بعد پیدا کیا جائے، سعودی عرب کے اور مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ انشاءاللہ اس میں کبھی بھی ہمارے دشمن کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن، ارض حرمین شریفین کے دشمن، ان سب کو یہ بات جان لینی چاہیے اور مان لینی چاہیے کہ مسلمانوں کی محبت ارض حرمین شریفین سے ہے۔ جو ارض حرمین شریفین کی خدمت کرے گا، ہم سب اس کے خادم ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جو مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم ان کی ساتھ اپنے تعلق کو اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی کو رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے اس زمین پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے زیادہ کوئی مقدس مقام نہیں ہے۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں، ان کو ناکامی ان کا مقدر ہے۔ مسلمانوں کے مقدسات، ان کا احترام ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا۔ اور جہاں تک مملکت سعودی عرب کی بات ہے، انہوں نے ہمیشہ اسلام کی اور مسلمانوں کی اور ارض حرمین شریفین کی خدمت کی ہے، زائرین کی خدمت کی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب اسلامی دنیا سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی قیادت میں الاقصی جائے گی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کرے گی، کیونکہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام فلسطینیوں کا مقدر ہے، جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔